بھارت جان لے پاکستان کشمیر سے کبھی دستبردار نہیں ہوگا۔ مارکہ حق ثبوت ہے، قوم مل کر آہنی دیوار بن جائے تو کوئی نہیں گرا سکتا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ہلال ٹاکس میں شرکاء سے اہم گفتگو۔ ISPR نے بتایا ہلال ٹاکس میں مختلف جامعات کے وائس چانسلرز، محققین اور اساتذہ سمیت 1800 افراد شریک ہوئے۔ فیلڈ مارشل نے کہا پانی پاکستان کی ریڈ لائن ہے، 24 کروڑ پاکستانیوں کے بنیادی حق پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ بلوچستان میں دہشت گرد فتنال ہندوستان ہیں، ان کا بلوچوں سے تعلق نہیں۔ پاک فوج کے 4 جوان مادر وطن پر قربان۔ ISPR کے مطابق بھارتی اسپانسر شدہ خوارج نے شمالی وزیرستان کے ضلع شوال میں چیک پوسٹ پر حملہ کیا۔ سیکیورٹی فورسز نے حملہ ناکام بناتے ہوئے 6 خوارج کو جہنم واصل کیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں لیفٹیننٹ دانیال اسماعیل، نائب صوبیدار کاشف رضا، لانس نائک لیاقت علی اور سپاہی محمد حمید شہید ہو گئے۔ لورالئی میں 4 بھارتی اسپانسرڈ دہشت گرد مارے گئے۔ ہلاک دہشت گردوں نے نیشنل ہائی وے پر 30 شہریوں کو شہید کیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی تاجک صدر امام علی رحمان سے ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم آذربائیجان کا دورہ مکمل کر کے تاجکستان پہنچے۔ تاجک صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف کے اعزاز میں خصوصی استقبالیہ دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تاجکستان کی پانی کے مسائل پر عالمی کوششوں کو سراہا۔ وزیر اعظم نے گلیشیئرز کانفرنس کی میزبانی پر تاجک صدر کو مبارکباد بھی دی۔ جاری اعلامیے میں کہا گیا وزیر اعظم نے خطے میں بھارت کے 7 مئی کے جارحانہ اقدامات پر تشویش کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے کہا بھارت کی غیر قانونی کارروائیاں جنگی جرائم کے زمرے میں آتی ہیں۔ پاکستان امن کا خواہاں ہے لیکن خود مختاری کے دفاع سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ناگزیر ہے۔ دونوں رہنماؤں نے مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا۔ اس سے پہلے لاچین ایئرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو میں وزیر اعظم نے کہا آذربائیجان سے تعلقات بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ آذری صدر نے پاکستان میں $2 ارب سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے۔ And a brotherly country, a great country. We have joint cooperation in the field of trade, commerce, investments. President Ilham Aliyev again reiterated his commitment to invest $2 billion in Pakistan, and we are ready for this investment for mutual benefits. And we are going to have more coordination in commerce, in defense cooperation, and education, health, and many other areas. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو وفد کے ساتھ آج سے امریکہ کے سرکاری دورے کا آغاز کریں گے۔ سفارتی ذرائع نے بتایا سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو کے ساتھ جلیل عباس جیلانی اور حنا ربانی گھر بھی امریکہ میں ہیں۔ بلاول بھٹو 2 جون سے امریکی حکام سے باضابطہ ملاقاتیں شروع کریں گے۔ ملاقاتوں میں امریکی حکام کو پاک بھارت کشیدگی پر پاکستان کے موقف اور بھارت کی ڈس انفارمیشن پر بریفنگ دی جائے گی۔ پاکستانی وفد کی نیو یارک میں انتونیو گوتریش اور صدر UN جنرل اسمبلی سے بھی ملاقات متوقع ہے۔ اب سبز پاسپورٹ پر دنیا گھومنے کا مزہ آئے گا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں دبئی گیا تو اربوں نے کہا ویل ڈن پاکستان۔ دبئی ایئرپورٹ پر بھارتیوں کے چہرے دیکھنے والے تھے۔ بھارتی فوج کی جیسی دھلائی ہوئی مزہ آ گیا۔ جنگ 3 سے 4 روز چلتی تو بھارت مٹ جاتا۔ بھارتی میڈیا نے جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں بولا۔ بھارتی میڈیا کے حساب سے تو کراچی بندرگاہ تباہ ہو چکی ہے۔ بھارتی میڈیا پر برطانیہ میں توہین کے مقدمے چلنے چاہیے۔ بھارتی چینلز اور فوج نے جھوٹی خبروں کا ورلڈ ریکارڈ قائم کیا۔ مودی سرکار کے لیے شرمندگی بننے والی خبریں چھپا لی۔ آپریشن سندور کے دوران گودی میڈیا نے کراچی بندرگاہ تباہ کرا دی۔ مارکہ حق میں شکست کے بعد اپنا میزائل دشمن کا کہہ کر ایکس پر شیئر کر دیا۔ NDTV نے رپورٹ کیا پاکستانی ٹینک راجستھان کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ٹائمز ناؤ، ریپبلک ورلڈ، نیوز 9، انڈیا TV نیوز نے بھی جی بھر کر جھوٹ بولا۔ ایک پاکستانی پائلٹ گرفتار کرنے کی جھوٹی خبر چلائی۔ JF-17 تھنڈر مار گرانے کا جھوٹ بھی بولا گیا۔ اس کے برعکس ہماچل پردیش میں فوجی بس پر حملے کی خبر چھپا لی۔ حملے میں کئی بھارتی فوجی ہلاک ہوئے۔ مودی کے گودی میڈیا نے اپنے فوجیوں کی ہلاکتوں کی خبر تک نہ دی۔ ٹائمز آف انڈیا نے پہلے ویب سائٹ پر چلائی پھر ہٹا دی۔ صرف ایک بھارتی چینل نے خبر نشر کی لیکن پھر دوبارہ نہ چلائی۔ پاکستان نے رافیل طیاروں کے ساتھ بھارت کو فرانس کی نظروں میں بھی گرا دیا۔ فرانسیسی فوج نے طیاروں کے آڈٹ کے لیے رابطوں کی تصدیق کر دی۔ مودی سرکار کے ڈسالٹ کمپنی سے اختلاف بھی شدید ہو گئے۔ فرانسیسی ماہرین کی ٹیم کو بھارت آنے کی اجازت بھی نہ دی۔ رپورٹس میں کہا گیا بھارت کے پائلٹ غیر تربیت یافتہ ہیں۔ چیئرمین PTI نے علیمہ خانم کے بیان کی وضاحت کر دی۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کچھ دو کچھ لو والی بات غلط سمجھی گئی۔
بانی پی ٹی آئی کہہ چکے کبھی ڈیل کر کے باہر نہیں آئیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خانم نے آج کہا بانی کی رہائی کے لیے ملک گیر تحریک چلے گی۔ بانی نے پارٹی کو پیغام دیا ہے مضبوط رہیں، خوف زدہ نہ ہوں۔ پارلیمنٹ اور اسٹیٹ بینک کے بغیر کرپٹو کونسل کیسے بن گئے؟ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا کرپٹو کونسل سے بریفنگ لینے کا فیصلہ۔ سیکرٹری خزانہ نے کمیٹی کو بتایا وزیر اعظم نے ایگزیکٹو آرڈرز کے ذریعے کرپٹو کونسل بنائی۔ ابھی کرپٹو سے متعلق ابتدائی بات چیت جاری ہے۔ اسٹیٹ بینک اور ایس سی سی پی میں کرپٹو پر پابندی برقرار ہے۔ جب حکومت فیصلہ کرے گی تب ہی ریگولیٹری فریم ورک ہوگا۔ کمیٹی کے رکن محمد مبین نے کہا اسٹیٹ بینک کرپٹو کو کیوں نہیں دیکھ رہا، سرکار کیوں دیکھ رہی ہے؟ مرزا اختیار بیگ نے کہا کرپٹو پر پابندی ہے لیکن لوگ سرمایہ کاری کر رہے ہیں، اگر کل کو کرپٹو قبول نہیں کی جاتی تو لوگوں کا پیسہ ڈوب جائے گا۔ کرپٹو کو 2000 میگا واٹ بجلی دینے کے بجائے صنعتوں کو کیوں نہیں دیتے؟ کمیٹی نے کرپٹو کے لیے 2000 میگا واٹ بجلی دینے کے فیصلے پر سیکرٹری توانائی سے بھی بریفنگ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان نے پہلے سرکاری حمایت یافتہ بٹ کوائن ریزرو اور قومی بٹ کوائن والیٹ کے قیام کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان کرپٹو کونسل کے سی ای او بلال بن ثاقب نے اس بات کا اعلان بٹ کوائن ویگز 2025 کے دوران کیا۔ پاکستان کی کرپٹو مارکیٹ میں سرمایہ کاری کی اپیل بھی کی۔ بلال ثاقب نے کہا بٹ کوائن کو پاکستان کے ذخائر کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ قومی بٹ کوائن والیٹ قیاس آرائیوں یا ہائپ کے لیے نہیں، ہم ان بٹ کوائن کو کبھی فروخت نہیں کریں گے۔ یہ بٹ کوائن خطرناک اور غیر مستحکم نہیں ہوں گے۔ That the Pakistani government is setting up their own government-led Bitcoin strategic reserve. The national Bitcoin wallet is not for speculation or hype. We will be holding these Bitcoins and we will never ever sell them. And there's something that is very close to my heart, is that Pakistan and Bitcoin has suffered from bad PR. We were looked at it being dangerous, risky and unstable. But that is not the case. Once we look beyond these headlines, we can see a lot of potential, resources and talent. So Pakistan is looking for allies. Pakistan is looking for access because Pakistan wants to build. And hence why I think that today could be that remarkable day where Pakistan is seen from a different lens. It is not seen from a lens of fear. It is seen from a lens of possibility, of innovation, of building. So let today be the day where it's not just a new dawn for Pakistan but for the whole world. بھارتی ریاستی دہشت گردی کے مزید شواہد منظر عام پر آ گئے۔ آئی جی آزاد کشمیر رانا عبدالجبار کا کہنا ہے دہشت گرد ڈاکٹر عبدالرؤف کشمیری نوجوانوں کی جہاد کے لیے ذہن سازی کر کے دہشت گردی پھیلا رہا ہے، اسے غازی شہزاد کی معاونت حاصل ہے۔ فتنہ خوارج آزاد جموں کشمیر میں دہشت گردی کی نئی مہم شروع کرنے کا خواہاں ہے۔ گزشتہ روز اطلاع ملی تھی خارجی زرنوش نسیم اور اس کا گروہ حسین کوٹ میں موجود ہیں۔ پولیس سے مقابلے میں 4 دہشت گرد مارے گئے۔ آپریشن کے دوران پولیس کے 2 جوان شہید، 5 شدید زخمی ہوئے۔ وائی کرنے کے لیے اور یہاں پر ایک ٹھکانہ بنانے کے لیے وہ چاروں کے چاروں مارے گئے، پولیس انکاؤنٹر میں مارے گئے۔ ان کے خلاف جنگ جو ہے وہ ایک کنٹینیوس ایفرٹ ہے اور ایک مسلسل جہد ہے، اور یہاں پر جو سلیپر سیل ان کے پہلے تھے جو کہ ان کو سپورٹ کرتے تھے، جب یہ یہاں پر آئے ان کو بھی اسی پولیس نے گرفتار کیا۔ ہم کسی کو بھی کسی نے اگر اس کو ایزی لوڈ بھی کروایا ہے تو میں اس کو دہشت گرد سمجھتا ہوں، اور اگر کسی نے اس کو ٹرانسپورٹ دی ہے تو اس کو بھی میں ان کا ساتھی سمجھتا ہوں، اور ہم ان کو اسی طرح سے ٹریٹ کریں گے جیسے دہشت گرد کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ چیئرمین ایم کیو ایم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں بانیان پاکستان کی اولادیں ملک کے تحفظ کی قسم نبھا رہی ہیں۔ پاکستان کی مسلح افواج نے 72 گھنٹوں میں بھارت کو وہ سبق سکھایا جو وہ صدیوں یاد رکھے گا۔ رافع حسین کی رپورٹ دیکھیے۔ ناظم آباد جیم خانہ کی جانب سے پاک فوج کے شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے اور مارکہ حق کی کامیابی پر پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ خالد مقبول کہتے ہیں کہ بانیان پاکستان کی اولادوں نے ملک کو بنانے سے لے کر چلانے اور اس کے تحفظ کی جو قسم کھائی تھی آج تک نبھا رہے ہیں۔ ان 70 سالوں میں اس شہر کا تمام تر راستہ روکنے کے اقدامات، فیصلوں، سازشوں کے باوجود یہ شہر جب چلتا ہے تو یہ ملک پلتا ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو اسلحے سے نہیں حوصلے سے لڑتے ہیں۔ جب تک ہم ہیں، ہمارے ارادے ہیں کہ پاکستان سلامت رہے گا۔ چیئرمین ایم کیو ایم نے کہا کہ ہماری افواج نے بھارت کی جارحیت کا 30 سالہ بھرم 72 گھنٹوں میں ملیا میٹ کر دیا۔ بھارت کو کوئی بڑی جنگ پاکستان پہ مسلط کرنے کی ہمت نہیں ہوئی، اور اس نے جو جھڑپ کی ہے اور اس کا جواب جو چند گھنٹوں میں گیا ہے، 30 سال سے بھارت کا بنا ہوا امیج 72 گھنٹوں میں پاکستان کو نہ صرف عسکری محاذ پر بلکہ سفارتی اور سیاسی محاذ پہ بھی
بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ بنیاد المرصوص کی کامیابی پر جم خانہ انتظامیہ کی جانب سے شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ کیمرامین شاداب میمن کے ساتھ رافع حسین، AR1 نیوز، کراچی۔ کراچی بلدیہ ٹاؤن کی پہاڑیوں سے 12 سال کے بچے کی لاش ملی، برہنہ لاش کی شناخت نہیں ہو سکی، پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ سلمان لودھی کی رپورٹ دیکھیے۔ بلدیہ ٹاؤن رئیس گوٹ کی سنسان پہاڑیوں پر ایک بچے کی کئی روز پرانی لاش ملی۔ پولیس کے مطابق بچے کی فوری طور پر شناخت نہ ہو سکی۔ وقوع کے اطراف کئی کلومیٹر تک کوئی آباد نہیں۔ علاقہ ویران ہے، پہاڑی کے اوپر سے برہنہ حالت میں 12 سے 15 سالہ بچے کی ڈیڈ باڈی ملی ہے۔ اس علاقے میں 1.5 سے 2 کلومیٹر تک جو ہے کوئی آبادی نہیں ہے اور بچے کی عمر 12 سے 15 سال ہے۔ علاقہ مکینوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا ہے۔ پولیس نے بچے کی لاش کو ضابطے کی کارروائی کے لیے سول اسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بچے کی وجہ موت سامنے آ سکے گی۔ کیمرامین شاہد ویرانی کے ساتھ سلمان لودھی، AR1 نیوز، کراچی۔ خبر یہ کہ اسرائیل نے امریکہ کی جنگ بندی کی نئی تجویز قبول کر لی۔ حماس تجویز کا جائزہ لے کر فیصلہ کرے گا۔ امریکی ایلچی نے بتایا نئی تجویز میں 60 دن تک جنگ بندی شامل ہے۔ حماس 10 اسرائیلی شہریوں اور 18 کی لاشیں واپس کرے گا۔ معاہدے کے تحت اسرائیل 1100 سے زائد فلسطینیوں کو رہا کرے گا۔ اسرائیل غزہ میں فوج کم کر کے انسانی امداد کی فراہمی میں اضافہ کرے گا۔ تجویز کے مطابق اسرائیل غزہ کی حکومت خود مختار فلسطینی کمیٹی کو منتقل کرے گا۔ حماس کا کہنا ہے تجویز کا جائزہ لینے کے بعد فلسطینیوں کے مفاد کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے تصدیق کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ جلد جنگ بندی ہو جائے گی۔ Envoy Witkoff and the president submitted a ceasefire proposal to Hamas that Israel backed and supported. Israel signed off on this proposal before it was sent to Hamas. I can also confirm that those discussions are continuing, and we hope that a ceasefire in Gaza will take place. To be clear, you don't know if Hamas has accepted it yet? Not to my knowledge, but certainly if that becomes case and this ceasefire goes into effect, you'll hear it directly from myself, the president, or Special Envoy Witkoff. اور اب ملک کے بیشتر علاقوں میں آندھی اور طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی۔ ماں بیٹی سمیت 6 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ کہیں بارشوں کے سبب حادثات پیش آئے تو کہیں موسم خوشگوار ہونے پر شہریوں کے چہرے کھل اٹھے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی۔ مردان میں گھر کی چھت گرنے سے ماں بیٹی جان کی بازی ہار گئی۔ دیواریں گرنے سے 3 خواتین سمیت 10 افراد زخمی۔ مختلف علاقوں میں کئی درخت گر گئے۔ ایجنسی میں آسمانی بجلی گرنے سے 2 مزدور جاں بحق، ایک ڈرائیور زخمی ہوا۔ کے علاقے بہادر خان میں مدرسے پر آسمانی بجلی گر گئی، ایک بچہ جاں بحق، 5 بچے جھلس گئے، اسپتال میں داخل۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں طوفانی بارش، حادثات میں ایک بچہ جان کی بازی ہار گیا، 8 افراد زخمی۔ مالاکنڈ میں طوفانی ہواؤں سے بجلی کے 2 پول گر گئے، ٹریفک کی روانی معطل، 4 فیڈروں سے بجلی کی فراہمی بند ہو گئی۔ سرہ میں شدید بارش کے بعد نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ بنو اور گرد و نواح میں بھی آندھی اور موسلا دھار بارش۔ سوات اور لوئر دیر کے مختلف مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ پور اور کوٹلی آزاد کشمیر میں بھی موسلا دھار بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔ عید قرباں قریب آتے ہی کراچی میں مویشی چوری کی وارداتیں معمول بن گئی ہیں۔ تفصیل کیا ہے سلمان لودھی سے جان لیتے ہیں۔ سلمان، آگاہ کیجیے۔ دیکھیں، گلشن معمار میں بیوپاری کو ڈکیتی کی واردات کے دوران تشدد کا نشانہ بنایا اور چلتی گاڑی سے اس کو پھینکا گیا ہے۔ بیوپاری کہتا ہے کہ بکرے خریدنے آنے والے شہری نے کہا کہ وہ گلشن معمار موڑ کے پاس رقم دے گا اور اس کو گاڑی میں بٹھایا، 2 بکرے بھی گاڑی میں بٹھائے، لیکن کچھ فاصلے پہ جانے کے بعد اس کو دھکا دے کر اور تشدد کرنے کے بعد پھینک دیا اور بکرے لے کر فرار ہو گیا۔ پولیس کہتی ہے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی۔ زخمی بیوپاری کو طبی امداد کے لیے عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ بہت شکریہ سلمان لودھی۔ ڈائیو ایکسپریس نے پاکستان کی پہلی انٹرسٹی گرین الیکٹرک بس کا افتتاح کر دیا۔ ابتدائی طور پر لاہور سے سیالکوٹ کے لیے الیکٹرک بس کا آغاز کیا گیا۔ وزیر ٹرانسپورٹ پنجاب بلال اکبر خان نے کہا ڈائیو کی جانب سے الیکٹرک بس سروس کا آغاز بہترین اقدام ہے۔ لاہور میں افتتاحی تقریب سجائی گئی۔ وزیر ٹرانسپورٹ پنجاب بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ چیئرمین ڈائیو ایکسپریس شہریار چشتی، ایگزیکٹو چیئرمین فیصل احمد صدیقی، صدر وقار اصغر اور دیگر شخصیات بھی موجود تھیں۔ وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان نے کہا ڈائیو کا یہ اقدام حکومت کے ویژن کی عملی تصویر ہے۔ اس سے نہ صرف ماحولیاتی آلودگی میں کمی آئے گی بلکہ کرایوں میں بھی عوام کو رعایت مل سکے گی۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔